اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، سورت کوثر۔ سورت کوثر آپ علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کو کفار مکہ نے بہت زیادہ غمگین کیا تھا، تو اس وقت سورت کوثر نازل ہوئی۔ سورت کوثر کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ڈھیر فائدے ہیں۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں انشاءاللہ سورت کوثر کے اس عمل سے آپ کی کروڑوں حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں گی۔ تو 7 دن کا یہ عمل ہے اور 7 دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، اور ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ صرف 7 دن کا یہ شرطی عمل ہے۔ 7 دن کے اندر آپ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے کہ آپ کے لیے یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ 7 دن کے اندر آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے، اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وظیفے کی برکات سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت ہر حال میں پوری ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کا جتنا اللہ پر توکل گہرا ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کے وظیفے جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو اس وظیفے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ 7 دن کے اندر آپ نے کوئی بھی ٹائم کی، کسی بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کچھ احکامات جو ہیں وہ فرض کیے ہیں، اور ان احکامات میں ان فرائض میں سب سے ضروری چیز نماز ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے، اور فرض جب قضا ہو جاتا ہے تو فرض کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم فرض چیز چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ہماری کوئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہمیں زندگی میں ہر حال میں ان کی قضا لوٹانی پڑتی ہے، ورنہ ہم گناہ کبیرہ کا مرتکب کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب تک آپ کا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ آج کل فتنے کے اس دور میں اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ پکے سچے مومن ہیں، کیونکہ مصروفیت کا یہ دور چل رہا ہے اور فتنے کا یہ دور چل رہا ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص 5 وقت کی اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنی مصروفیت میں سے یہ ٹائم نکال کر اپنے اوپر اس فرض کو لازم سمجھتے ہوئے ادائیگی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی پسندیدہ بندہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں نماز ہم پر فرض ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی عذر کی بنا پر آپ نے 7 دن نماز نہیں چھوڑنی۔ تو انشاءاللہ اس 7 دن کے عمل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے اگر آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اگر بیچارہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو اچھی نوکری نہیں ملتی، اگر اس کے پاس نوکری ہے تو اس کو اچھی سیلری نہیں ملتی، یا کوئی بے روزگار بیٹھا ہوا ہے۔ تو غرض کے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اسی طرح وہ والدین جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، جن کے مناسب اور معیار کے مطابق رشتے نہیں آتے، یا وہ والدین جو حالات سے تنگ ہیں، بے روزگار ہیں، اتنے اخراجات ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوتے کہ بچیوں کے لیے جہیز بنا سکیں۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے لیے غیب سے خزانے نازل کر دے گا، اور آپ کے لیے اگر آپ بچوں کے جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بنا دے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے آپ کی اس حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اگر آپ کی اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی تو انشاءاللہ آپ کو اچھی جگہ نوکری مل جائے گی۔ غرض کے یہ عمل آپ ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ رشتوں میں رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ بے روزگاری کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق کی قلت کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے 7 دن ہر حال میں 5 ٹائم کی نماز ادا کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تنہائی میں آپ نے عمل کرنا ہے۔
اور 7 دن جب پورے ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ کوثر کو روزانہ 7 دن کسی بھی وقت باوضو حالت میں زوال کا ٹائم چھوڑ کر آپ نے 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے 7 دن کسی بھی وقت، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ سجدے میں جب بھی میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ فلاں وظیفہ کرنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر سب سے زیادہ کسی چیز کے قریب ہوتا ہے اپنے رب کے تو وہ سجدے میں قریب ہوتا ہے، تو آپ سجدے میں دعا کریں تو آپ کی ہر حال میں دعا قبول ہوگی۔ تو وظائف کرنے کے بعد بعمل باوضو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، 7 دن میں آپ نے کوئی دن ناغا نہیں کرنا، اگر ناغا کر دیا تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، تو لہٰذا 7 دن آپ نے جو شرائط بتائی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور جب 7 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے اس دن آپ نے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی غریب کو اس کی ضروریات کو پورا کر دیں تو بھی بہتر ہے، یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں پیسے ڈال دیں یا کسی غریب کو پیسے دے دیں یا کسی غریب کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس تمام حاجت کو پورا کر دیں گے۔ ہر ناممکن کام کو اللہ رب العزت ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ پر گہرا توکل کیجیے، آپ یقین جانیں کہ اللہ کی یاد میں ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان تو چند دن کا ہے، آج نہ ایک دن تو فنا ہو جائے گا، تو لہٰذا جب آپ قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں حائل ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اور وہ ہمارے بہن بھائی جو دشمن کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اگر وہ دشمن کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، کوئی دشمن ان کو تنگ کرتا ہے تو وہ سورۃ کوثر کا یہ عمل کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی دشمن آپ کو زبان سے تکلیف دیتا ہے یا ویسے آپ کی جان کا دشمن ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ کی اس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت جو ہے اس عمل کی بدولت آپ کی حل ہو جائے گی۔ تو معزز ناظرین، آج کا یہ چھوٹا سا عمل تھا، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ شرطیہ عمل ہے، 7 دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کروڑوں روپے بھی اللہ سے مانگیں گے تو وہ بھی آپ کو غیب کے خزانے سے ایسے نازل کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔